بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے، اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح ہی صبح 2 اونٹ قربان کر دیے۔ 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے اور تینوں دن 2 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے رہے۔ چوتھی شب خواب میں حکم ہوا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ صبح حضرت سارہ خاتون سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کے ارادے کی تائید کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اونٹ پر سوار ہو کر بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 12 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے ان کے بال مشک و عنبر سے دھو کر اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے نہایت صبر و تحمل سے کہا، خدا کا حکم ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ابلیس سامنے آ گیا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ بھلا کوئی باپ بے گناہ اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے پوچھا، ابا جی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے لیے قربان کر دوں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے باخوشی قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کریں، کیونکہ شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کو مایوس کرنے کے لیے کنکریاں ماریں۔ حج کے رکن کی صورت میں آج بھی آپ کی یہ سنت جاری ہے۔ ابلیس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں کامیاب ہو کر نہ نکلیں۔ ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، دور جا، محال اور نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے؟ ابلیس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو پھر اسے خدا کے حکم کو ماننا چاہیے۔ ابلیس یہاں سے بھی مایوس ہو کر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، ابراہیم، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، کیا تم شیطان کے حکم پر چلو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور زور سے کہا، دور جا اے دشمن خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشعر الحرام میں آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں، تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔
وہ جمرہ اولا کے پاس آئے، شیطان کو دیکھا، اس کو 7 پتھر مارے۔ اس کے بعد وہاں سے جمرہ دوم میں آئے، وہاں شیطان کو دیکھا تو دوبارہ 7 پتھر مارے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ میں آئے تو 7 اور پتھر مارے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔